السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ومن بعدہ وعلی سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وأخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا ومدارنا وبديعنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح نافدہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرفت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نو شے بزم جنت، حضور سرور کائنات، فخر کائنات، عظمت کائنات، شان کائنات، جان کائنات، نور کائنات، ایمان کائنات، وجہ کائنات، رحمت کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر با آواز بلند یہاں سے لے کر وہاں تک جن حضرات کو جو درود یاد ہے پڑھ لے پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ بحر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو، سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ سرکار علامہ رئیس القلم کیا فرماتے ہیں سنیں، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اور مقطع میں سرکار علامہ رئیس القلم فرماتے تھے کہ اس کلام کی جان مقطع ہے۔ سنیں، فرماتے ہیں کہ شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے۔ شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے۔ خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات
شان اولیاء کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ صدر باوقار مکمل آن بان شان کے ساتھ بیٹھے ہیں نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ عبداللہ امامی صاحب قبلہ کی بھی موجودگی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت اچھی نظامت ہو رہی ہے حضرت کے، میں نام سے واقف نہیں ہوں، شمانہ غلام فرید صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ خوبصورت لہجہ آپ نے سماعت کیا ہے شاعر ہندوستان حضرت جمشید ساحل بریلوی صاحب قبلہ کا۔ میں ناچیز تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت آیا، حضرت حافظ عقیل صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کافی لوگ آئے چلے گئے، لیکن آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ دیکھیں جلسوں میں کچھ لوگ اپنے وصول کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ ذکر رسول کے لیے آتے ہیں۔ جلسوں میں کچھ لوگ آنکھوں کے چین کے لیے آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نبی کے حسین کے لیے آئے ہیں۔ کچھ لوگ چلے گئے اپنی طبیعت کے لیے، آپ جاگے ہیں مصطفیٰ کی شریعت کے لیے۔ ہم یہ دیکھیں پہلے کہ کس نبی کی بارگاہ میں اپنی تمام تر زندگی کی راتوں کا کچھ حصہ نذر کر رہے ہیں، جس نبی کا راتوں کا جاگنا آپ دیکھیں تو آپ کے لیے ہے، راتوں کا رونا دیکھیں تو آپ کے لیے ہے۔ آج بھی جنت البقیع شریف موجود ہے، کبھی جا کر کے اس زمین سے آپ پوچھیں، اے زمین ذرا یہ بتا کہ تجھ پہ آنسو گرے ہیں صدیق اکبر کے، آنسو گرے ہیں فاروق اعظم کے، آنسو گرے ہیں عثمان غنی کے، آنسو گرے ہیں مولا علی کے، لیکن اے زمین ذرا یہ تو بتا کہ سب سے زیادہ تجھ پہ آنسو کس کے گرے ہیں؟ تو آج بھی وہ زمین پکار کر کہے گی فیضی سنو، سب سے زیادہ مجھ پہ جو آنسو گرے ہیں وہ احمد مختار کے آنسو گرے ہیں، سب سے زیادہ آمینہ کے لال کے آنسو گرے ہیں۔ میاں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں بھی محفل پاک سجائی جائے، جس کانفرنس میں ہماری حاضری ہو، وہاں بیٹھ کر کے تو بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ جلسوں کو دل بہلانے کی جگہ سمجھ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ جلسے، یہ محفلیں دل بہلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تقدیریں سواری جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی آرزوؤں کو قبول فرمایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس محفل پاک کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ حضور کی محفل ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے تو آ کر کے یہاں بیٹھ جائے، حضور کی ذات سے پکا یقین لگا لے، انشاءاللہ محفل سے اٹھنے سے قبل اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ یہ محفل پاک ہے۔ بہت اچھی نعت خوانی ہو رہی تھی، حضرت جمشید ساحل ہے، صبا کریم صاحب، اور بھی ان سے پہلے آپ نے نعت خوانی سماعت کیا ہے، بہت اچھی نعت خوانی۔ دیکھیں نعت کیا ہے؟ نعت کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ نعت حسان کی سنت ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں حسان کی سنت بعد میں ہے، پہلے نعت تو خدا کی سنت ہے، پہلے خدا کی سنت۔ اور نعت یہ بندے کو کس مقام تک پہنچاتی ہے؟ کبھی چل کر کے حضرت عبدالرحمن جامی سے کوئی پوچھے، حضرت عبدالرحمن جامی، ان کا نام آپ نے سنا ہے؟ بہت بڑے عاشق رسول میں حضرت نور الدین عبدالرحمن جامی کا نام شمار ہوتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ، بہت بڑے عاشق رسول ہے۔ میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا کہ آپ بولے سبحان اللہ، بس جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں اس وقت پہ اپنی تقریر کو ختم ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ سنیں، حضرت عبدالرحمن جامی بہت بڑے عاشق رسول کا نام ہے، بہت بڑے عاشق رسول۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے عاشق رسول ہے کہ حضرت عبدالرحمن جامی ہر سال مدینہ شریف جاتے اور حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر کے جب یہ سلام کہتے
تو ان کے لیے قبر انور سے بآواز بلند سلام کا جواب آیا کرتا تھا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ کون؟ عبد الرحمن جامی۔ یہ وہ عبد الرحمن جامی ہے جب مدینہ شریف جاتے بھوک لگتی کسی ہوٹل میں نہیں جاتے یا کسی کے پاس جا کر کے یہ نہیں کہتے کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ، بلکہ سرکار کے گنبد کے چھاؤں میں بیٹھ جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ جامی آپ کا مہمان ہے، جامی کو بھوک لگی ہے، آپ جامی کو کھانا کھلائیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے مجھ پہ نیند کا غلبہ طاری ہوتا، حضور خواب میں تشریف لاتے اور جب آقا خواب میں تشریف لاتے تو حضور کے ہاتھوں میں چند روٹیاں ہوتی، حضور اپنے دست مبارک سے لقمہ بنا کر کے جامی کے منہ میں ڈالتے اور بچی ہوئی روٹیاں جامی کے ہاتھ میں پکڑاتے اور عرض کرتے جامی اب میں چلتا ہوں۔ حضور چلے جاتے، جامی فرماتے حضور چلے جاتے، میں خواب سے بیدار ہوتا، جب میں خواب سے بیدار ہوتا تو دیکھتا حضور نے جو لقمہ میرے منہ میں ڈالا تھا وہ لقمہ بھی موجود ہوتے تھے اور جو حضور نے روٹیاں پکڑائی تھی وہ روٹیاں بھی موجود ہوا کرتی۔ ایسے عاشق رسول ہے حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی۔ میاں یہی تک کے بعد ختم نہیں ہے، آئیے حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی اس عاشق کا نام ہے۔ یہ وہ عاشق ہے جب مدینہ شریف جاتے ہیں اور اپنے وطن کو لوٹتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں آخری اجازت کے لیے، تو ان کے لیے ہی جواب آتا تھا جامی جاؤ خوش رہنا اور پھر واپس آنا۔ ان کے لیے یہ جواب آیا کرتا تھا جامی جاؤ خوش رہنا پھر واپس آنا۔ میاں بتائے آج ہے کوئی ایسا عاشق جس کے لیے یہ جواب آتا ہو جاؤ پھر واپس آنا؟ پھر واپس آنے کا مطلب کیا ہے؟ جامی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہتا جب یہ جواب آتا تھا جامی جاؤ پھر واپس آنا، اس لیے کہ جامی کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ جب تک کہ دوبارہ میری حاضری سرکار کی بارگاہ میں نہ ہو جائے تب تک کہ جامی کو موت نہیں آ سکتی ہے، تب تک کہ جامی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ حضور نے کہا ہے پھر واپس آنا، اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ میری حاضری ضرور ہوگی۔ میرے دوستوں ایک بار کا معاملہ یہ ہوا کہ جامی اپنے وطن کو لوٹ رہے تھے، مدینہ شریف سے پہنچے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت ہو جائے میں اپنے وطن کو جانا چاہتا ہوں۔ اس بار تو جواب آیا ہے، سنیں ہر بار یہ جواب آیا کرتا تھا جامی جاؤ خوش رہنا پھر واپس آنا، لیکن اس بار صرف اتنا جواب آیا جامی جاؤ خوش رہنا، یہ جواب نہیں آیا پھر واپس آنا۔ جو ہی یہ جواب نہیں آیا جامی کی چیخیں نکل گئی، جامی زاروں پتار ہونے لگے، جامی حضور کی بارگاہ میں صدائیں بلند کرنے لگے۔ مورخین عرض کرتے ہیں جامی کسی طرح اپنے وطن کو آ گئے، جب اپنے وطن آ گئے کچھ دنوں کا عرصہ گزرتا ہے، حضرت جامی کے دل میں یہ خیال آیا چلو ایک بار کوشش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، چونکہ حضور نے تو بلایا نہیں ہے، اس بار اجازت نہیں ملی ہے کہ پھر واپس آنا، لیکن ایک بار ہم کوشش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس لیے کہ عشق ہے جو ماننے کو تیار نہیں ہے، عشق ہے جو حضور کی جدائی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جامی کے دل میں یہ خیال آیا چلو ایک بار کوشش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جو ہی خیال آنا ہی تھا جامی نے تیاریاں شروع کر دی۔ اسی تیاریوں کے دوران جامی کی ہر بار کی جو عادت تھی کہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے جامی ایک نعت مصطفیٰ لکھ کر کے جاتے تھے اور حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر کے وہ نعت مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے، حضور کو نعتیں سنایا کرتے تھے۔ حضرات محترم اس بار میں تمام تیاریوں کے دوران جامی نے ایک کلام تیار کیا اور کلام تیار کرنے کے بعد جامی اپنے وطن سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد مکمل ارکانات مکہ معظمہ سے حضرت جامی فارغ ہوتے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد حضرت جامی اب مدینے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ہی جامی مدینے کی طرف بڑھتے ہیں ادھر حاکم مدینہ کے خواب میں میرے آقا تشریف لاتے اور لانے کے بعد عرض کرتے ہیں دیکھو ایک شخص آ رہا ہے جس کی نشانی یہ ہے، جس کا حلیہ یہ ہے، جو فلاں راستے سے آ رہا ہے، جس کا نام نور الدین عبد الرحمن جامی ہے، جاؤ کھڑے ہو جاؤ اس راستے پر، جب وہ آئے تو اسے کہہ دینا سب کو مدینے آنے کی اجازت ہے لیکن آپ کو مدینے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات محترم حاکم مدینہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں راستے پر کھڑے ہو جاؤ، اس نشانی کا اس حلیے کا جس کا نام نور الدین عبد الرحمن جامی ہے ایک شخص آ رہا ہے، جب وہ آئے تو اسے کہہ دینا سب کو مدینے آنے کی اجازت ہے لیکن آپ کو مدینے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات محترم سپاہی حکم کی تعمیر کرتے ہوئے جا کر کے اسی راستے پر کھڑے ہو گئے جس راستے کی نشاندہی میرے آقا نے دی تھی۔ حضرات سپاہی کھڑے ہیں، ادھر سے حضرت جامی حضور کے عشق میں ڈوب کر کے نعت مصطفیٰ گنگناتے ہوئے
चले आ रहे हैं, ये तमन्ना लेकर के चले आ रहे हैं अनकरीब बेकरार दिलों को चैन हासिल होने वाला है, अनकरीब दिल की बेकरारी खत्म होने वाली है। हज़रात मोहतरम ये तमन्ना लेकर के जामी चले आ रहे हैं, लेकिन अफसोस जो ही जामी सिपाहियों के करीब आते हैं, सिपाहियों ने रोक लिया। रोकने के बाद कहा कि आपका नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है। कहा मेरा नाम नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी है। कहा फिर तो आपको मदीने आने की इजाजत नहीं है। अब जरा सोच सकते हैं, आप यहाँ से मुकम्मल तैयारियां करके बहुत सारी मेहनतों के बाद आप मदीना शरीफ के लिए रवाना हुए हैं, और वहाँ आपको ठीक मदीना शरीफ के बॉर्डर पे ही रोक लिया जाए और कहा जाए सबको मदीने आने की इजाजत है, लेकिन आपको मदीने आने की इजाजत नहीं है। अब आप जरा बताएं कि आपकी दिल की कैफियत का आदम क्या होगा, आपका मामला क्या होगा। मियां यहाँ तो जामी है, जामी जो हुजूर के इश्क में तड़प रहे हैं, जो हुजूर की जुदाई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब जामी को जिस वक्त कहा गया होगा आपको मदीने आने की इजाजत नहीं है, फिर जामी की कैफियत क्या होगी। जामी की चीखें निकल रही है, जामी ज़ारो कतार हो रहे हैं, जामी नसीमे सहर के जरिए हुजूर की बारगाह में सदाएं कुछ यूं बुलंद कर रहे हैं, नसीमा जानी बेबखा गुजरकुल से इबादत मोहम्मद रा खबरकुल। जामी चीखें मार रहे हैं, लेकिन जामी के दिल में ये ख्याल आया चलो सिपाहियों ने मुझे इस रास्ते से मना किया है, क्यों नहीं मैं रास्ता तब्दील कर देता हूँ, मैं दूसरे रास्ते से हुजूर की बारगाह में पहुंचने की कोशिश करता हूँ। हज़रात दिल में ख्याल आना ही था, इश्क है जो मानता नहीं, इश्क है जो सहने को तैयार नहीं, इश्क है जो गुंबद खतरा की जुदाई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हज़रत जामी के दिल में जो है ख्याल आना ही था। जामी ने रास्ता तब्दील कर दिया, जामी ने रास्ता बदल दिया। अब देखें जामी इधर रास्ता तब्दील कर रहे हैं, जामी रास्ता बदल रहे हैं, उधर हाकिम मदीना के ख्वाब में फिर से मेरे आका तशरीफ लाते हैं। यहाँ बात यह है अगर हाकिम मदीना की नजर होती तो जामी छुप सकते थे, यहाँ तो हुजूर की नजर है, उस नबी की नजर है जिस नबी की नजर से खुदा की जात न छुपी हो, उस नबी की नजर है जिस नबी के गुलामों के गुलाम का मकाम ये है जो फरमाते हो मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूँ जैसे अपनी हथेली बलाई के दाने को देखता हूँ। मियाँ जब गुलाम का ये मकाम है, आका का मकाम क्या होगा। जामी रास्ता बदल रहे हैं, उधर हाकिम मदीना के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते और लाने के बाद अर्ज करते देखो जामी ने अब रास्ता बदल दिया है, जामी अब दूसरे रास्ते से आ रहा है, जाओ रोको जामी को मदीने मत आने देना। फिर से हाकिम मदीना ख्वाब से बेदार होता है, बेदार होने के बाद फिर से सिपाहियों को हुक्म दिया जाओ जामी अब दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, उनको रोको उन्हें मदीने मत आने देना। हज़रात मौलवी यहाँ पर अलग अलग तरीके की रिवायतें अर्ज करते हैं। किसी ने ये कहा है जामी मदीने आने की जो कोशिशें करते रहे, कभी का मामला ये था कि संदूक में बंद होकर के जामी मदीने आ रहे थे, हुजूर ने इत्तला दी, जामी को रुकवा दिया गया। कभी भेड़ियों के बीच में जामी भेड़ियों की खान ओढ़कर मदीने आ रहे थे, लेकिन हुजूर ने इत्तला दी, जामी को रुकवा दिया गया। कभी का मामला ये था कि हजरत जामी लकड़ीहारे से बात करके लकड़ियों में बंद करके आ रहे थे, हुजूर ने इत्तला दी, जामी को रुकवा दिया गया। बार बार जामी मदीने आने की कोशिश कर रहे हैं, हुजूर बार बार जामी को रुकवा रहे हैं। ये देख करके हाकिम मदीना को गुस्सा आया, गुस्सा इस बात पे आया कि हुजूर बार बार इसे मना कर रहे हैं और ये बार बार मदीने आने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि हुजूर ने इसका नाम लेकर के मना किया है, चूंकि लाखों लोग करोड़ों लोग मदीने आ रहे हैं, लेकिन हुजूर ने किसी का नाम लेकर मना नहीं किया और इसका नाम लेकर के हुजूर ने मना किया है। अब हाकिम मदीना ने ये सोचा कि ऐसा लगता है कि ये मुजरिम है, इसलिए आका मदीने नहीं आने देते, ऐसा लगता है कि ये पापी है, इसलिए आका मदीने नहीं आने देते, ऐसा लगता है कि ये गुनहगार है, इसलिए आका मदीने नहीं आने देते। मेरे दोस्तों हाकिम मदीना ने फौरन फैसला लिया कि ऐसा करते हैं जामी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जामी को जेल में डाल देते हैं, जामी को कैद कर लेते हैं। जो ही फैसला लेना ही था, सिपाहियों को हुक्म दिया जाओ जामी को पकड़ करके लाओ और लाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लो, उन्हें जेल में डाल दो। अब हजरत जामी की गिरफ्तारी हो गई, तो अब गिरफ्तारी के बाद फिर से हाकिम मदीना के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। अब देखें हुजूर जब गिरफ्तारी के बाद तशरीफ ला रहे हैं तो अब हुजूर के चेहरे पर आसार नापसंदीदगी जाहिर हो रही है। मेरा हुजूर नाराज है, हुजूर मायूस है। हाकिम मदीना हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप नाराज क्यों है, बात समझ में नहीं आ रही है। आका फरमाते हैं, सुने आका का प्यारा जवाब, आका
फरमाते हैं कि मैंने जामी को मदीने आने से रोकने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि जामी को गिरफ्तार कर लेना, जामी को जेल में डाल देना, जामी को कैद कर लेना। हाकिम मदीना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जामी का नाम लेकर के आपने मना किया था, करोड़ों लोग लाखों लोग मदीने आ रहे हैं, आपने किसी का नाम लेकर मना नहीं किया, लेकिन जामी का नाम लेकर के आपने मना किया है। तो मुझे लगा कि जामी मुजरिम है, इसलिए आप मना फरमा रहे हैं, मुझे लगा जामी पापी है, इसलिए आप मना कर रहे हैं, मुझे लगा जामी गुनहगार है, इसलिए आप मना कर रहे हैं। मेरे आका हाकिम मदीना से फरमाते, सुनो, जामी मेरा मुजरिम नहीं है, जामी मेरा पापी नहीं है, जामी मेरा गुनहगार नहीं है, जामी तो आशिक है, आशिक। हाकिम मदीना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, जब आशिक है तो आशिक को मदीना क्यों नहीं आने देते? मेरे आका फरमाते, सुनो, जामी ऐसा वैसा आशिक नहीं है, वो ऐसा आशिक है इस बार जो मेरी बारगाह में आ रहा है, एक ऐसा कलाम लिख करके ला रहा है, एक ऐसा कलाम लिख करके ला रहा है, अगर मेरे रोज़े पर खड़े होकर के वो कलाम पढ़ देगा तो मुझे मजबूरन कब्र से बाहर निकल करके जामी को सीने से लगाना पड़ेगा, जामी से मुसाफा भी करना होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान मोहम्मद अशरफ अली, नारे तकबीर। वाह क्या बात। अब सुने वो कलाम कौन सा था जिस कलाम के लिए हुजूर फरमा रहे हैं, आने मत देना, अगर आ गया तो मुझे मजबूरन निकलना पड़ेगा कब्र से। और आका फरमाते, अगर मैं निकल गया तो जमीन पर फितने बर्पा हो जाएंगे, जलजले बर्पा हो जाएंगे। वो कलाम कौन सा? उलमाए किराम की मौजूदगी है। कलम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह। जामी फरमाते, या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म नकारा हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुदाई में तड़प रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी जुदाई में ऐसे तड़प रहा हूँ जैसे मछली पानी के बगैर तड़पा करती है, या रसूल अल्लाह, दिलम बसमुर्दा आ बारा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल गुनाहों की बोझ की वजह से मुर्दा हो चुका है, मेरे दिल की कलीम उठा गई है, या रसूल अल्लाह, मैं कौन सा चेहरा लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर दूं? लेकिन अब जामी का इश्क देखे, जामी फरमाते, मैं ऐसे हाजिर दूं चूंकि मेरा दिल तो मुर्दा चुका है, मेरा दिल मुर्दा हो चुका है, मैं सियाकार गुनहगार आपकी बारगाह में कैसे हाजिर दूं? लेकिन या रसूल अल्लाह, चूस हुए बड़ गुजर आ रही मने मिस्की से नादारी, या रसूल अल्लाह, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन चूस हुए बड़ गुजर आ रही, या रसूल अल्लाह, अगर आप जामी के ऊपर करम फरमा दे और आप जामी की जानिब आए, आप जामी के आंगन में आए, मने मिस्की से नादारी, या रसूल अल्लाह, जब आप आएंगे तो मैं आपको क्या पेश करूंगा? मैं गरीब, मैं नादार, मैं मिस्कीन, जब आप आएंगे तो मैं आपको क्या पेश करूंगा? लेकिन जामी का इश्क देखे, उलमा की मौजूदगी है, जामी का इश्क देखे, जामी फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब, मैं मिस्कीन, जब आप आएंगे तो क्या मैं पेश करूंगा? लेकिन या रसूल अल्लाह, जब आप आएंगे तो कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा, क्या करना होगा, कुछ तो क्यों करना होगा? इसलिए कि मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलाद से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने माँ बाप से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, या रसूल अल्लाह, जब आप आएंगे जामी के आंगन में तो कुछ तो करना होगा, तो क्या करना होगा? जामी फरमाते हैं, फिदाए नक्श नालैनत कुलबदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब आप जामी के आंगन में आएंगे तो आपकी जुल्फे मुबारक पे नहीं, आपके लबे रुखसार पे नहीं, आपकी पेशानी मुबारक पे नहीं, या रसूल अल्लाह, आपके दस्ते मुबारक पे नहीं, आपके बदन अखर पे नहीं, आपके लिबास मुबारक पे नहीं, या रसूल अल्लाह, आपके कदम पाक पे नहीं, आपके कदम से लगने वाले नानैन पर भी नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह, जब आप जामी के आंगन में आएंगे और आपके कदम से लगने वाले नानैन का जो निशान कफे पाकर उतर जाएगा, फिदाए नक्श नालैनत कुलबदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उसी निशान पर जामी अपनी जान को कुर्बान कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान अशरफ अली, फिदाए नक्श नालैनत कुलबदा, या रसूल अल्लाह। अशार बहुत है, वक्त मेरे पास कम है, सुन लीजिए मक्ता। कहते, या रसूल अल्लाह, चूं बाजुए शफाअत रहा। सुने मियाँ, ये वो कलाम है, इस कलाम का हल्के में ना ले, ये वो कलाम है जिस कलाम के लिए हुजूर ने कहा, आने मत देना, अगर आ गया तो मुझे निकल करके सीने से लगाना पड़ेगा। ये वो कलाम है, फरमाते, चूं बाजुए शफाअत रहा,
کشائی پر گنہگار یا رسول اللہ قیامت کے دن جب آپ اپنی شفاعت کے بازو گنہگاروں کے اوپر لہرائیں گے، کون سے قیامت کے دن؟ وہاں میاں جہاں پر ہمارا میزان ہوگا، جہاں پر باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ دوستو باپ بیٹے یہ تو دور کی بات ہے، جہاں پر انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلا جا، کسی اور کے پاس چلا جا، آج رب کائنات پہلو قسم میں ہے آج وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ جہاں پر انبیاء کی یہ صدائیں بلند ہوگی، وہاں کے بارے میں جامی فرماتے ہیں جو باسوے شفاعت را کشائی پر گنہگارا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اپنی شفاعت کے بازو گنہگاروں کے اوپر لہرائیں گے، نکن نہروں میں جامی را ترا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اس خوفناک گھڑی میں اس جامی کو محروم مت کرنا، بلکہ اس جامی کے اوپر بھی کرم فرما دے۔ سبحان اللہ جنم فرسودہ جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آبارا سکسکا یا رسول اللہ، جو سوہے من گزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نعلت کنہ وجہ یا رسول اللہ، ذکردہ خیش حیرانم سجح شمروز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمہ یا رسول اللہ، جو بازوے شفاعت را کشائی پر گنہگارا نکن محروم جامیرا درآ یا رسول اللہ۔ میرے امام بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر عرض کرتے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، در ان کی رسائی ہے، نو جب تو بنائی ہے یا رسول اللہ، سب نے صفحے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ حضرات محترم، یہ محفل پاک عرس کی تقریب ہے آج، ہم لوگ سرکار اشرف علی تیغی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، یہ شان اولیاء کانفرنس میں آ کر کے اور یوں ہی رات بھر بیٹھ کر کے وہ ہنگامہ کر کے چلے جانے کا نام کامیابی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ چونکہ آج وہ ہنگامے کی وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کیا ہے۔ آج ہر طرف بغض و طغیان کی آندھیاں چل رہی ہے، ہر طرف آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے آپ کے لیے قرآن میں وعدہ لیا ہے کہ میں وعدہ لیتا ہوں مومنوں کو کبھی رسوا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ لیا آپ کے لیے کہ کبھی مومنوں کو رسوا بھی نہیں ہونے دوں گا، پھر بھی ہمیں یہ ذلت کی زندگی کی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ یوں تو سکھ بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ صحیح میں مسلمان بھی ہو۔ علامہ اقبال، آج ہم جو برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ حضور کی ذات سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے جی، اگر ہمارا رشتہ حضور کی ذات سے مضبوط ہو جائے تو پھر ہم تو وہ ہیں نا کہ ابھی آپ سن رہے تھے نا 313 میں بھی میدان جیت لیا کرتے ہیں، کبھی تاریخیں پلٹ کر کے دیکھیں 72 میں بھی میدان جیت لیا کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جن کا رشتہ حضور کی ذات پر مضبوط تھا؟ آج ہمارا نہیں ہے۔ آج ہم یہ کہہ تو لیتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ کہہ لیتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن میاں صرف دعوے کر لینے کا نام عاشق نہیں ہے۔ علماء اکرام بیٹھے، صرف دعوے کر لینے کا نام یہ عاشق نہیں ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ دلیل نہیں، اور دلیل نہیں تو پھر دعویٰ آپ کا بیکار ہے، دعویٰ باطل ہے، اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہم چوراہے پر کھڑے ہو کر کے یا محفلوں میں نعرے بازی کرتے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے، ہم کہتے ہیں نا عاشق رسول ہونے کا، لیکن حالات یہ ہے کہ رات بھر جلسے میں بیٹھنے کے بعد ہم فجر کی نماز بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جی حالات یہ ہے کہ رات بھر جلسے میں ہم ہنگامہ کر تو لیتے ہیں بیٹھ کر کے، لیکن جو ہی مؤذن اذان کی صدائیں بلند کرتا ہے پھر ہمیں بستر یاد آنے لگتے ہیں۔ جی ہمیں پھر بستر یاد آنے لگتے ہیں۔ میاں
اس طرح محفلوں میں بیٹھنا اور فجر کو قضا کرنا، یہ بیٹھنا آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ مکمل ذمہ داری کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، چونکہ فرض کو ترک کر کے نفل کبھی بھی قبول نہیں۔ ہمارے پیر و مرشد ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹے پہلے نماز پھر نیاز، نماز نہیں تو نیاز نہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹے پہلے نماز پھر نیاز، اگر نماز نہیں تو نیاز نہیں، چونکہ نیاز نفل ہے اور نماز یہ فرض ہے، فرض کو چھوڑ